السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، رواہ مسلم۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے۔ یہ احمد کی روایت ہے، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حج کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خیر خواہی دین کا اہم ترین فریضہ ہے۔ جس آدمی کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، اس کا دین بیکار ہے۔ حدیث میں اس کی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو انہوں نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول کس کی خیر خواہی کرنے ہوگی؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کے کتابوں کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ اتنی باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ان سب کی خیر خواہی کیسے کرنا ہے، ان کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے۔ حدیث میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی خیر خواہی کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب اس پر ایمان لانا، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا وغیرہ۔ اس میں دراصل انسان کی اپنی خیر خواہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی خیر خواہی کا محتاج نہیں ہے۔ گویا یہ سب کام کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اسی کی طرف سے نازل کیا گیا سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس میں رد و بدل نہ کی جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے جیسے صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا ہے، بالکل ویسے ہی سمجھا جائے۔ یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب آپ کی رسالت کی تصدیق کی جائے، آپ کے احکام کی اطاعت کی جائے اور آپ کی سنت اور شریعت کی اتباع کی جائے۔ زندگی میں ہر معاملے میں آپ کو ہی نمونہ بنایا جائے، آپ سے حد درجے محبت کی جائے۔ اگر کوئی آپ کی تعلیمات کو ناکافی سمجھتا ہے تو اس کا دفاع کیا جائے، آپ کی زندگی کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے۔ حدیث میں امراء اور حکام کی خیر خواہی کرنے کی بھی حکم دیا گیا ہے۔ حق باتوں میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور گناہ والے کاموں کو چھوڑ کر اچھی باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کو اچھی باتیں بتائی جائیں اور اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کی جائے، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کیا جائے، الا کہ ان سے کفر یا عقائد یا اعمال کا واضح طور پر اظہار ہو۔ ان کی اصلاح کی فکر کی جائے اور ان کے حق میں ہمیشہ خیر کی دعائیں کی جائے۔ اور اس حدیث میں عام مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات کی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ان کو بھی ایسے مشورے دیے جائیں جن میں ان کی بھلائی ہو اور ان کے لیے بھی اچھی باتیں بتائی جائیں
اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے تو ان کو روکا جائے، ان کے فائدے والی چیز یا معلومات ہمارے پاس ہوں تو ان کو بتا دیں، ان کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو چھپا کر نہ رکھا جائے۔ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے دوستو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں خیر خواہی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لیتے وقت جن باتوں کی تاکید فرما کرتے تھے ان میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا بھی شامل ہوتا تھا، جیسا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، رواہ البخاری۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہی برادرانہ، ہمدردانہ، خیر خواہانہ معاملہ کیا جائے جیسا وہ دوسروں سے اپنے لیے چاہتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے تو ہمیں بھی دوسروں کو دھوکہ نہ دینا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی جھوٹ نہ بولے تو کوئی ہمارے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، ہماری بے عزتی نہ کرے تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا ہوگا دوستو جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ایک پکا اور سچا مسلمان ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی صرف فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، دوسروں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو حقیقی معنی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں تو یقیناً کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہیں کرے گا، اور نہ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گا جس سے دوسرے مسلمانوں کو دکھ ہو یا نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔